میرے ممبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں، فرمایا یہ جنت کا باغ ہو گئی، یہ جگہ جنت بن گئی۔ خدا کی قسم جہاں سے نبی گزر جائے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ تو جس ماں کے بطن اقدس میں 9 ماہ تک میرا نبی ٹھہرا رہا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس ماں کی شان کیا ہوگی؟ اس باپ کی عظمت کیا ہوگی جسے کملی والے کا باپ ہونے کا شرف مل گیا، جس ماں کو اللہ کے نبی کی ماں ہونے کا شرف مل گیا، یہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس ماں کی عظمت کیا ہوگی، اس باپ کی شان کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو یہ شرف عطا فرمایا، یہ عظمت عطا فرمائی۔ سنیے حضرات، اس پر اہل سنت والجماعت کے علماء کے 3 گروہ ہیں، 3 طبقے ہیں علماء کے، 3 اقوال ہیں، 3 اقوال ہیں۔ آپ کے والدین کے جنتی ہونے پر، ایمان والے ہونے پر، نجات یافتہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن آگے 3 اقوال ہیں، 3 طبقے ہیں، 3 گروہ ہیں، اور تینوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ جنتی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، مومن ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن کس طرح مومن ہے، کیسے جنتی ہے، اس پر 3 طبقے ہیں علماء کے، 3 گروہ ہیں اور 3 اقوال ہیں، اور ہر گروہ کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ یہ تینوں اقوال برحق ہیں، تینوں میں سے کسی ایک قول پر بھی ایمان لے آؤ وہ عقیدہ برحق ہے۔ سنیے وہ 3 اقوال کون کون سے؟ علماء حق اہل سنت والجماعت کے تینوں گروہ علماء کے جو بات دلائل کی روشنی میں کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، ہم تینوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ تینوں کے اقوال کیا ہے؟ تو سنیے، پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، مومن ہیں۔ اب اس پر دلیل کہ اگر جنتی ہیں، مومن ہیں، تو کس نبی کی امت میں سے ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے؟ ان کا دین کیا تھا؟ تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ زمانہ فطرت کے لوگ تھے، ان کا تعلق زمانہ فطرت سے ہے۔ زمانہ فطرت، فے تے را اور پھر تے، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ زمانہ فطرت اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک نبی دنیا سے پردہ کر جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے اندر عام نہ رہے، یا اس کی تعلیمات کو بدل دیا جائے اور دوسرے نبی نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا ہو، تو یہ جو درمیانی عرصہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زمانہ فطرت کے لوگ کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعلق زمانہ فطرت کے لوگوں سے تھا، اور زمانہ فطرت کے لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کا کسی نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں، ان کا صرف اللہ کی الوہیت کو مان لینا کافی ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر اور رب کی ربوبیت پر اور اللہ کی توحید پر ان کا ایمان لے آنا ان کے نجات یافتہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی نبی کی شریعت، کسی نبی کا کلمہ ان کے لیے لازم نہیں، کیونکہ کسی نبی کی شریعت اور احکام واضح موجود ہی نہیں۔ اور رب کا قرآن میں اعلان ہے، رب فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے
جب تک کہ اس کی طرف اپنا کوئی رسول نہ بھیج دیں، جب تک کوئی رسول مبعوث نہ کرے، کوئی نبی نہ آئے، رسول تشریف نہ لائے، اگر کسی کے پاس نبی آئے، اس کے احکام پہنچے، اس کی دعوت پہنچے، وہ ٹھکرا دے، وہ رد کر دے، پھر تو وہ مجرم ہے، پھر تو وہ گناہگار ہے، پھر تو اس پر پکڑ ہے۔ جب کوئی نبی آیا ہی نہیں، کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہی نہیں، تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کا تعلق زمانہ فطرت کے لوگوں سے ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات واضح تھیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات واضح تھیں، اور اللہ کے محبوب نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لہذا ان کا کسی نبی کا کلمہ پڑھنا یہ لازم نہ تھا، ان کا فقط اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہی ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی توحید پر ایمان لے آنا یہی ان کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب آؤ دیکھیں وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائے یا نہیں لائے۔ میں کہتا ہوں سارے دلائل رکھو ایک طرف، میرے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ بولو بولو، کیا نام ہے؟ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ بولو، اللہ کا۔ یہ نام اسی کا ہو سکتا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہو، جو اللہ کی توحید پر کاربند ہو، ورنہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے نام عبد العزا، عبد الشمس، عبد المنات، عزا کا بندہ، منات کا بندہ، لات کا بندہ، سورج کا بندہ، وہ اس پر نام رکھتے تھے، اپنے بتوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے محبوب کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہونا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ کی اللہ کی توحید پر ایمان تھا، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ انہیں کافر نہ کہنا، مشرک نہ کہنا، خدا کی قسم انہیں جہنمی کہہ کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنا لینا۔ خبردار، آپ کی والدہ کا نام آمینہ، ایمان والی، ظالمو عبداللہ بھی کہتے ہو، پھر کافر کہتے ہو، آمینہ بھی کہتے ہو اور مومنہ بھی نہیں مانتے، یہ کیسا تمہارا مسلک اور مذہب ہے؟ آؤ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، اللہ نے جنت عطا کی ہے، وہ اللہ کی توحید پر کاربند تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، اللہ کی توحید پر ان کا ایمان تھا۔ اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جاؤ ثابت کرو، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت لے آؤ، کوئی ایک روایت دکھا دو کہ کبھی حضرت عبداللہ نے کسی بت کی پوجا کی ہو، کوئی دکھاؤ، کبھی حضرت آمنہ نے کسی بت کی پوجا کی ہو۔ تم قیامت تک ایڑیاں رگڑتے رہو، کوئی ایسی دلیل پیش کر سکتے، کوئی ایسی روایت دکھا سکتے نہیں۔ ماننا پڑے گا جب ان سے کفر ثابت ہی نہیں، بتوں کی پوجا ثابت ہی نہیں، تم کیوں اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ آؤ ان کے ایمان کے قائل ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، وہ ایسے مومن تھے، وہ ایسے مواحد تھے، وہ ایسے متقی تھے، وہ ایسے پاک تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی قسمیں فرمائی۔ رب فرماتا ہے میں نے قسمیں اٹھائی، اللہ قسمیں اٹھا۔ اور سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے محبوب ہم تمہیں دیکھ رہے تھے، ہم تمہیں دیکھ رہے تھے جب تم کھڑے تھے اور مختلف ساجدین کی پیشانیوں میں پھر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ محبوب تیرا پھرنا مختلف پیشانیوں کے اندر ہم دیکھ رہے تھے، اور پیشانیاں کن کی؟ ساجدین، سجدہ کرنے والے، عابدین۔ علماء مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر فرماتا، رب فرماتا کملی والے
جب تیرا نور مختلف پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا تھا.